اعوذ باللہ وکفا الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ بھلی قیادت برسائے پھول یہ مقولہ ہے اور بارہا کا آزما ہوا۔ بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ دہلی جب دارالحکومت تھا اس کے اطراف میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا عرف عام میں نام تھا میو، اور وہ سارا علاقہ میوات کہلاتا تھا، جہاں وہ لوگ قیام پذیر تھے اور تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ جب چاہتا دہلی پر قبضہ کر لیتا تھا۔ وہ کہلاتے مسلمان تھے مگر ان کی اکثریت کلمہ تک نہیں جانتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کچھ کرو یا نہ کرو، سال میں گائے کا گوشت ایک مرتبہ پکا کر کھا لو، اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لے، کہ کسی طرح حضرت مولانا الیاس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ مظفر نگر سے وہاں تشریف لے آئے اور ان کو عملی مسلمان بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ صبح کو راستے پر جا کر کھڑے ہو جاتے اور ان میں سے جو مزدوری کے لیے جاتے نظر آتے ان سے پوچھتے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو جواب دیتے کہ مزدوری کی تلاش میں۔ وہ فرماتے کہ آج کی مزدوری جو ہوگی وہ میں دے دوں گا، تم کام کرنے کے بجائے نماز پڑھو۔ وہ اسی طرح انہیں مسلمان بناتے رہے اور اچھی خاصی تعداد میں وہ مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا 1857 میں مسلمان جنگ آزادی ہار چکے تھے۔ شروع میں انگریز انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور نگرانی بھی کرتے رہے، چونکہ ان کا انداز سب سے الگ تھا کہ وہ جہاد کی بات بالکل نہیں کرتے تھے، جس سے انگریز ہمیشہ سے الرجک تھے، لہذا وہ ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوئے۔ اس طرح ایک چھوٹی سی جماعت کو پورے ہندوستان میں وہ مقبول بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور بعد میں ان کی نائبین نے اسے بین الاقوامی جماعت کی شکل دے دی، اور وہ بھی خود کفیل کہ زیادہ راہ بھی اپنا خرچ کرے اور مسلمانوں کو اسلام سے روشناس کرائے، جس کی اس وقت بھی قلت تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں میں یہ سلسلہ شروع سے ہی جاری تھا کہ ایک فرد کہیں سے نمودار ہوتا جو کہ عملی مسلمان ہوتا اور اپنے کردار سے لوگوں میں کشش کا باعث بن جاتا۔ جب خلافت راشدہ کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو حکمراں انہیں بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور ان کی مقبولیت سے خائف رہنے لگے، کیونکہ یہ اس کے قائل تھے کہ تبلیغ اس طرح کرو کہ خود دوسروں سے الگ نظر آؤ۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، اس لیے وہ جہاں بھی گئے قیام پذیر ہوتے ہی بہت جلد مقبولیت حاصل کر لیتے، اور بادشاہوں کو چونکہ ان کی مقبولیت کا ایک آنکھ نہیں بہتی تھی، وہ انہیں بھی اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، حالانکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں حضور نے اپنی اطرت کے طور پر پہلے ہی روشناس کروا دیا تھا، اور ان میں دوسرے وہ صحابہ کرام کثرت سے تھے جو کہ حضور کے آخری خطبہ حج الوداع کے موقع پر حکم کی تعمیل میں اس راہ پر عامل ہو گئے تھے، اور وہ حکم انہوں نے خود سنا تھا کہ تم ان کو میرا ہی پیغام پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور پھر وہ ان کو پہنچا دیں جو میرے بعد آئیں گے، اور بعد میں آنے والے دوسروں کو پہنچا دیں۔ یہ ایک ایسا لامنتہی سلسلہ تھا جو دنیا میں سب سے پہلے پھیلا، اور ان میں زیادہ تر صحابہ کرام تھے۔ چونکہ وہ حضور کے اسبہ حسنہ پہ قائم تھے، لہذا حضور کی طرح دنیا دار بھی تھے، متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ لیکن جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو ان کے وارثوں نے تبلیغ تو جاری رکھی، لیکن کہ حکم تھا، مگر وہ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے سیاست سے تو لا تعلق ہو گئے، اس لیے کہ انہیں اپنی بقا کے لیے یہی ایک صورت نظر آئی،
اور بعد میں اس وجہ سے ولایت وراثت میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اب ان کے جانشینیوں کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو وہ نذرانوں پر نظر رکھنے لگے، اور ایک آدمی گدی میں مریدوں کی تعداد لاکھوں تک تجاوز کر گئی، مگر ان کا جو اصل کام تھا وہ قطعی طور پر بھول گئے۔ ظاہر تھا کہ ایک آدمی لاکھوں مریدوں کو تجزیہ نفس کیسے کرا سکتا تھا، جو کہ پہلے حضور کی ذمہ داری تھی، بعد میں کوئی نبی نہیں آنا تھا، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے ذریعے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرے اور برے کاموں سے روکے۔ آل عمران کی آیت نمبر 104۔ جبکہ اس کے علاوہ وہ تبلیغ عامہ کی ذمہ داری ہر مسلمانوں کو سونپ دی گئی تھی، جس پر بہت سی آیتیں ہیں۔ سب سے جامع و مختصر سورہ العصر کی آیت نمبر 3 ملاحظہ فرما لیجیے۔ بعد میں ان کے والد بھی سیاست میں آ گئے اور اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ یہ ہے وہ مختصر سی کہانی جو اگر آپ سمجھ لیں تو میری بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مخلص مسلمان نے اتنی بڑی جماعت بغیر کسی باقاعدہ تنظیم کے دنیا کو عطا کر دی، اور وہ لوگ جن کا کام کچھ اور تھا انہیں ایک کام پر لگا دیا، اور یہ تحریک قبائلی ادارے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تقسیم ہند کے بعد وہ قبیلہ وہاں تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتا ہے۔ جو بچا تھا وہ 1947 کے فسادات کے نظر ہو گیا اور بعد میں پاکستان جا کے گم ہو گیا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک فرد واحد اور مخلص انسان کی کوشش سے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور وہ تحریک پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی۔ اور وہی تحریک آج کے دور میں حضور کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی نہ لینے کی وجہ سے اور قرآن کے ایک حکم پر عمل نہ کرنے کی بنا پر دنیا کی نظروں میں آ گئی۔ آج اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر جو بستی نظام الدین اولیاء رحم اللہ علیہ میں ہے، خطرے میں پڑ گیا۔ اگر حکم کے مطابق وہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرتے تو وہاں سے رہنمائی مل جاتی کہ وبائی صورتحال میں انہوں نے کیا ہدایت امت کو عطا فرمائی تھی، اور بارش میں وہ نماز کے سلسلے میں کیا طریقہ کار اختیار فرماتے تھے۔ دوسرے جگہ آزادی کے بعد مسلمان یہ سبق بھی بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد مدینہ منورہ میں جو بنائی گئی تھی، اس کی قیمت ادا کیے بغیر اہل مدینہ کی پیشکش کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قیمت زمین قبول نہیں فرمائی، جبکہ انڈو پاکستان میں سب جگہ ایک ہی طریقہ کار قبضہ گروپ نے اختیار کیا کہ پہلے مسجد بناؤ اور پھر اس سے ملکہ زمین پر قبضہ کر لو، یہ مت پوچھو کہ مالک کون ہے۔ یہاں بھی یہی طریقہ کار زمین پر اور مسجد بنانے کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر شروع کر دیا گیا، اور پہلے 2 منزلیں بنائیں، اس کے بعد اس سے 7 منزلہ بنا دیا گیا، جبکہ وہاں کی شدت پسند حکومت کو یہ جماعت پہلے ہی کھٹک رہی ہوگی اور قیادت کو پہلے ہی محتاط رہنا تھا بجائے ضد کرنے کے۔ اب اس کو منہدم کرنے کے احکامات حکومت وقت سے جاری ہو چکے ہیں۔ آگے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ یہ نتیجہ ہے حضور کی اتباع نہ کرنے کا۔